وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو نبی امی کا سچا پیروکار بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی تعلیمات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، سورہ حشر کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور یہ آیت گرچہ مال فے کے تعلق سے وابستگی اختیار کرتی ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، رسول جو کچھ تمہیں دے دیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جن جن باتوں سے تمہیں منع کرے ان سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ رب العالمین سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت کا تعلق صرف مال فے سے ہے۔ مال فے کا مطلب وہ مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل آئے، اے رسول آپ جسے دے وہ لے لے اور جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا تعلق بس اسی کے ساتھ چسپا کیا ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں۔ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر قول سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے ہر فعل سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی ہر تقریر سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں، رسول جو تمہیں عقیدہ دے وہ عقیدہ لے لو، رسول جو تمہیں عبادت دے دے وہ عبادت لے لو، رسول جو تمہیں معاملہ دے دے وہ معاملہ لے لو، رسول جو تمہیں اخلاق دے دے وہ اخلاق لے لو، رسول جو تمہیں انصاف اور سچائی دے وہ انصاف اور سچائی لے لو، رسول جو تمہیں عدل و انصاف کا سبق پڑھائے اس عدل و انصاف کے سبق کو لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جن جن باتوں سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول شرک سے منع کریں گے رک جاؤ، رسول بدعتوں سے منع کریں گے رک جاؤ، رسول اخلاقی گندگیوں سے منع کریں گے رک جاؤ، رسول بے انصافی سے منع کریں گے رک جاؤ، رسول بغض و عداوت ایک دوسرے کے تعلق سے رکھنے سے منع کریں گے رک جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جن جن باتوں سے تمہیں رکنے کے لیے کہیں رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، اگر رسول کی نافرمانی کرو گے، جو دینے کے لیے انہوں نے کہا جو دے وہ نہ لو، اور جن باتوں سے رکنے کے لیے وہ کہیں نہ رکو، ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ رب العالمین سخت ترین سزا سے دوچار کرنے والا ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک فرمان اور آپ کا ایک ایک فیصلہ اور آپ کی ایک ایک حدیث یہ معاشرے کی اصلاح میں، انسانیت کی رہنمائی میں اور انسانیت کی اصلاح میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جہاں تک معاشرے کی اصلاح کی یا پھر صالح معاشرے کی بات ہے، مسلم شریف کا ایک واقعہ ہے اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، بس واقعے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے عالم صاحب کا کوئی ایڈریس بتائیں تاکہ ان سے مسئلہ پوچھوں، 99 لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے۔ لوگوں نے عالم صاحب کا پتہ دینے کے بجائے کسی عابد صاحب کا پتہ دے دیا۔ عابد صاحب نے کہا کہ بھلا تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ 99 لوگوں کا تم نے خون کیا ہے۔ اس نے اس عابد کا اور زاہد کا بھی قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد پوچھا میں نے 100 لوگوں کی گنتی مکمل کی ہے، لہٰذا کسی عالم صاحب کا مجھے ایڈریس دو۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عالم صاحب کے پاس جاؤ۔ وہ عالم صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ 100 لوگوں کا میں نے ایسے ایسے قتل کیا، تو بتاؤ کیا اب میرے لیے اللہ کے پاس کوئی معافی تلافی ہے؟
ان عالم صاحب نے کہا بھلا تیرے اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ سچے لوگوں کی سچی توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن تو سچی توبہ کرنے کے بعد اس زمین سے نکل جا اور ایسی زمین کی طرف سفر کر فَإِنَّهَا بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، جس بستی کی طرف میں تجھے بھیج رہا ہوں وہ معاشرہ صالح لوگوں کا معاشرہ، وہ معاشرہ نیک لوگوں کا معاشرہ، اور وہ معاشرہ زاہد لوگوں کا معاشرہ ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اور دوبارہ اپنی زمین کی طرف پلٹ نہ آنا، ورنہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی اور پھر پرانی گناہوں والی زندگی میں تم ملوث ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت جو تمہیں اپنے دامن رحمت میں سمیٹنے والی تھی، پھر اللہ کی رحمت سے تم محروم ہو جاؤ گے، لہٰذا دوبارہ اپنے بستی میں لوٹ کر نہیں آنا۔ یہ واقعہ ہم سب کو بتلاتا ہے کہ اگر معاشرہ بگڑا ہوا ہو، سوسائٹی بہکی ہوئی ہو، کیسے کیسے کرائم اور جرائم وہاں پر پنپتے ہیں کہ ایک ایک انسان 100 لوگوں کا بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور اس کے بالمقابل وہ نیک معاشرہ جس معاشرے میں رہنے والے لوگ نیک ہو، متقی ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، وہاں پر ترقیاں انسان ترقیاں کرتا ہے، اور وہاں پر ہر طرف بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی ہے۔ بالآخر یہ بندہ جب اس کا انتقال ہوا اللہ رب العالمین کی مغفرت کا حقدار ہو گیا۔ تو اس سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے کو صالح معاشرے بننے کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات، آخر معاشرہ صالح معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ ایک بگڑا ہوا معاشرہ، بہکی ہوئی سوسائٹی، وہ صاف ستھری سوسائٹی یا پاکیزہ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ ایک حدیث کی روشنی میں مجھے آپ کو سمجھانا ہے، جو حدیث کے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه الرجل على دین خلیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپس میں جھوٹی بولیاں خرید و فروخت کے معاملے میں نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، اور نہ ہی تو آپس میں ایک ڈیل پر کوئی دوسرا بھائی ڈیل کرے۔ اس زمین پر جینے والے سارے کے سارے بندے اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اور نہ ہی تو کوئی شخص کسی شخص پر ظلم کرے، نہ ہی تو کوئی شخص کسی شخص کو حقیر سمجھے، نہ ہی تو اپنے بھائی کو مظلومیت کی حالت میں دیکھ کر اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ زمین میں سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ ایک مسلمان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان کی 3 چیزیں محفوظ ہونا چاہیے، ایک ہے اس کی عزت و آبرو، دوسرا ہے اس کی جان اور اس کی زندگی اور اس کا خون، اور تیسرا ہے اس کی مالداری۔ ہر انسان کی 3 چیزیں محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر اس کے ایک ایک ٹکڑے پر آپ غور کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ خرابیاں جن خرابیوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے وہ پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد سامنے والے کے اندر کوئی خوبی دیکھنا، کوئی خامی دیکھنا، اور پھر اس کی خوبی اور اس کی خامی اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، اس بات کی آرزو دل میں رکھنا، یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ سامنے والی کی نعمت کو ہم نے دیکھا، نعمت کو دیکھنے کے بعد دل میں جلن پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی پیدا ہوئی کہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت چھوٹ جائے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے جو کہ بدترین ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بدترین درجہ کیا ہے؟ سامنے والے کو نعمت میں دیکھنا،
اس کے اوپر کوئی خوبی دیکھنا، دیکھنے کے بعد دل میں آرزو کرنا، اور آرزو کے ساتھ ساتھ کسی طرح سے وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس سے فوت ہو جائے، اس بات کی کوشش کرتے رہنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں جب اچھے رشتے آتے ہیں فون کر کے ان کا رشتہ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ حسد کی بدترین مثالیں ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ہوٹل کی دنیا میں آپ دیکھیں، کسی کی ہوٹل اگر اچھی چل رہی ہو، کوئی کیا کرائے کے طور پر اور ناجائز تعلقات کی اپنا کر اس کی ہوٹل کسی طرح سے ٹھپ پڑ جائے، بند ہو جائے، اس طرح کی ناجائز کوششیں کرنا، یہ حسد کی بدترین مثالیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر جلنا، کسی کے علم و فضل کو دیکھ کر جلنا، اور کسی کی سیاست میں ترقی کو دیکھ کر جلنا، یا بہت سارے مواقع جس کسی کو حاصل ہے اور اس کو حاصل ہے، یہ سامنے والے کو دیکھ کر جلنا، یہ وہ حسد کی مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ جلنے والا شخص، یہ جلس آدمی، یہ حاسد آدمی سامنے والے کو جلائے یا نہ جلائے، حسد کی آگ میں یہ تو مسلسل جلتا رہتا ہے۔ وہ جو محسود ہے، وہ جس پر جل رہا ہے، وہ رات میں کھا پی کر آرام سے سو جاتا ہے، لیکن یہ جلنے والا آدمی رات میں کروٹیں بدلتے بدلتے پوری رات گزارتا ہے، لیکن چین بھری نیند یہ سو نہیں پاتا۔ حسد اتنا بڑا مرض ہے اور اتنی بڑی بیماری ہے، خود اللہ رب العالمین نے، حسد اتنی بڑی سنگینی ہے اور اتنا بڑا مرض ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بیماری سے اور جو بیماری میں مبتلا ہے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فلق آپ پڑھیے، اس کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے اور ہر شر پسند، اے اللہ میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سوچو کتنی بڑی سنگینی۔ آسمان دنیا پر جو سب سے پہلا گناہ رونما ہوا، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، بلکہ زمین پر سب سے پہلا جو گناہ رونما ہوا وہ بھی حسد کا گناہ تھا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا محض اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی تو قبول فرمائی، میری قربانی قبول نہیں فرمائی۔ تو سب سے پہلا جو گناہ وجود میں آیا آسمانوں میں، زمین میں، یہ حسد کا مرض تھا، حسد کی بیماری تھی۔ یہ معاشرے کو دیمک کی طرح پوری طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی لا تحاسدوا، مسلمان آپس میں حسد نہ کرے، حسد کی جگہ ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ رکھے اور خیرخواہی کا جذبہ رکھے۔ اور دوسری تعلیم جو دی گئی اس حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھو۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ دل میں انسان کسی کے خلاف دشمنی کو جگا دے، اور جب بھی موقع ملے یا جب بھی سامنے والے کی کمزوری ہاتھ میں آ گئے، بس ہر طرح سے اپنی نفرت کی بھڑاس نکالنے کا وہ موقع کی تلاش میں رہے، اور موقع ملتے ہی پوری نفرت کی بھڑاس وہ نکال دے۔ اس کو کہتے ہیں بغض۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں انسان کو بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی کا پراپرٹی کا مسئلہ ہے یا خاندانی مسئلہ ہے یا دنیاوی تعلقات سے کوئی بھی چیز رکھنے والی شے ہے، دنیاوی معاملات سے جڑی ہوئی چیزوں کو لے کر آپس میں بغض رکھنا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں کوئی اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، اسلام میں اس کی تعریف کی گئی اور اسلام میں جائز ہے۔ جیسے کوئی صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ سے نفرت کرے اور صحابہ کے خلاف زبان درازی، دست درازی، قلم درازی کرے، ایسے شخص سے بغض رکھنا یہ عین دین ہے، یہ عین ایمان ہے، اور یہ عین اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ جو بھی صحابہ کرام کے خلاف وہ بغض کا اظہار کرے، نفرت کا اظہار کرے، چاہے وہ آج سے 60 سال پہلے خلافت و ملوکیت نامی کتاب لکھ کر صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنے والی کتاب کا مصنف ہو، چاہے 2-3 روز قبل مرنے والا سید زادہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلتا ہے اور ان کا ذکر جمیل کرنے کے بجائے ایسے انداز میں تذکرہ کرتا ہے کہ ان کی شان مجروح ہوتی ہے،
ایسے انسانوں سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ دین کی خاطر ہم کسی سے بغض رکھ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی خاطر اسلام نے کہا کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ یہ بغض ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور تمام اسباب کی بنیاد یہ دنیا کی جڑ ہے، دنیا جڑ ہے اس کی۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے من نافسک عن الدنیا فلا تنفسها والقها له، اگر دنیاوی معاملات میں تم سے کوئی کمپٹیشن کرے، تم سے مقابلہ آرائی کرے، دنیا، دھنے دنیا، دولت دنیا کو اس کے قدموں میں پھینک دو۔ ومن نافسک عن الآخرہ، اور جو آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے معاملے میں تم سے مقابلہ آرائی کرے، فنافسھا، ایسے بندے سے تم مقابلہ کرو، وہ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، تم فرض کے ساتھ ساتھ نفل اور سنن کا بھی اہتمام کرنے لگ جاؤ، وہ عبادت میں جلد پہنچتا ہے، تم اس سے جلد پہنچنے کی کوشش کرو۔ دنیاوی معاملات میں جب انسان مقابلہ آرائی کرنا شروع کر دیتا ہے، نفرتیں، عداوتیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ اور پھر تیسری تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح معاشرے کے وجود کے لیے دی ہے وہ یہ تھی وَلَا تَدَابَرُوا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، مطلب یہ ہے کہ آپس میں قطع تعلق نہ کرو۔ ہاں، اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سے اگر دنیا کو بنیاد بنا کر قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی دنیاوی معاملے کو بنیاد بنا کر قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، کتنے دن تک؟ بس 3 دن تک۔ 3 دن سے زیادہ وہ قطع تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اگر 3 دن کے بعد 1 گھنٹہ بھی وہ قطع تعلق کرتا ہے، اس کا ایک ایک گزرنے والا گھنٹہ گناہوں سے آباد ہوتا ہے، اس کا گزرنے والا ایک ایک دن گناہوں سے آباد ہوتا ہے، اس کے زندگی میں گزرنے والا ایک ایک مہینہ گناہوں سے آباد ہوتا ہے۔ گھنٹے گزر رہے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، یہاں تک کہ اگر 1 سال گزر جاتا ہے، ہم سے کسی کے تعلقات ختم ہیں دنیاوی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہجر اخا، کہ جو اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، کسف کی دمی، گویا کہ اس نے اس کا مرڈر کیا، اس کا خون کیا۔ جان بوجھ کر مسلمان کا خون کرنا، قتل کرنا جتنا بڑا سنگین جرم ہے، اتنا ہی بڑا سنگین جرم اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے۔ اب اندازہ لگائیں عام مسلمانوں کے بارے میں یہ سنگینی کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے برابر جرم ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا، یا پھر جو اپنے والدین سے قطع تعلق کرے اس کے جرم کی سنگینی اور بھی کتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ عام مسلمانوں کے بارے میں یہ حکم ہے، تو سوچو جو والدین سے 1 سال 2 سال قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اے دنیا کے مسلمانوں، دنیاوی معاملات کو بنیاد بنا کر آپس میں قطع تعلق نہ کرو۔ ہاں، اگر دینی معاملہ ہے، دین کو تم بنیاد بناتے ہو، کسی کے اخلاق سے تمہیں چڑ ہے، کسی کے معاملات سے تمہیں چڑ ہے، کسی کی بدتمیزی سے تمہیں چڑ ہے، کسی کی گناہ والی زندگی کی وجہ سے تمہیں چڑ ہے، ہاں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن تب جب وہ تمہارے قطع تعلقی کی وجہ سے سدھرنا چاہے، سنبھلنا چاہے، ورنہ تمہارے قطع تعلقی کی وجہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی نقصان نہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی قطع تعلق کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور اس کے بعد اہم تعلیم دی، خاص طور پر کاروباری حضرات کو، بزنس سے جڑے ہوئے افراد کو تعلیم دیتے ہوئے کہا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اپنے بھائی کی ڈیل پر ڈیل نہ کرو۔ میں کسی کو 10,000 کا سامان بیچ رہا ہوں اور سامنے والا 10,000 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہے، کوئی تیسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میں یہی سامان آپ کو 9,000 میں دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اپنے بھائی کی ڈیل پر ڈیل نہ کرو۔ اگر اس طرح سے کرو گے، جو قیمت تم پاؤ گے، جو قیمت تم حاصل کرو گے، اس قیمت کا 1 روپیہ تمہارے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اور اس کے بعد اہم تعلیم دیتے ہوئے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، زمین پر اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو،
ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبے رکھو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، اپنے لیے حسد پسند نہیں کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی حسد پسند نہ کرو، اپنے لیے نفرت پسند نہیں کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی نفرتیں پسند نہ کرو، اپنے لیے مکاریاں پسند نہیں کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی مکاریاں پسند نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المسلم اخو المسلم۔ آج سے 1450 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم۔ دنیا، ساری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، چین کا رہنے والا ہو، وہ کشمیر کا رہنے والا ہو، دنیا کے سارے مسلمان، گرچہ تہذیبیں الگ ہو، گرچہ زبانیں الگ ہو، گرچہ رنگ و نسل الگ ہو، گرچہ فاصلے ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک رشتے میں اگر کوئی چیز جوڑتی ہے وہ ایمانی رشتہ ہے، وہ ایمانی اخوت ہے، وہ دینی رشتہ ہے۔ المسلم اخو المسلم۔ ہندوستان میں زمانے ماضی میں بھی اور اس کے اثرات زمانے حال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو برہمن طبقہ ہے وہ شودر طبقے سے نفرت کرتا ہے، ان کے اندر کاسٹ کا جو معاملہ ہے، ذات پات کے جو معاملات ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے اندر نسلی عصبیت پائی جاتی ہے۔ برہمن طبقہ، شودر طبقے کہہ لیجیے یا دلت جو طبقہ ہے، وہ ان کے اپنی مذہبی مقامات میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے شادی بیاہ کے رسوم اور تقاریب میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ اپنے گھروں میں نہیں آ سکتے۔ اس طرح کے دونوں کے درمیان فاصلے ہیں۔ اگر عالمی اعتبار سے دیکھو تو کالے اور گولوں کے درمیان تو ہمیشہ سے جنگ چلی ہوئی ہے۔ امریکہ کے گورے، افریقہ کے کالے، جنگ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اس تناظر میں آپ دیکھو اسلام کی تعلیم کتنی اہم ہے۔ المسلم اخو المسلم، دنیا کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم جب حرم میں داخل ہوتے ہیں وہاں ایک صف میں کالے بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک صف میں گورے بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک صف میں عربی بھی ہیں، ایک صف میں عجمی بھی ہیں، ایک ہی لڑی میں سارے دنیا کے مسلمانوں کو پرو کر یہ منظر ہمیں رکھ کر دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ اسلام کی کتنی اعلیٰ ترین تعلیم ہے، اور یہ بس زبانی تعلیم نہیں، یہ بس لسانی اور بیان بازی والی تعلیم نہیں، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو اپلائی کر کے مسلمانوں کے لیے مثال قائم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مؤذن کون؟ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی قوم سے تعلق؟ غلام قوم سے تعلق رکھنے والے، حبشہ سے تعلق رکھنے والے۔ رنگ کی بات کی جائے تو کالے کلوٹے رنگ کے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے قریب کیا، بلکہ اپنا مؤذن بنایا، بلکہ اتنا بڑا مقام دیا کہ اے بلال، جنت میں میں اپنے سے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا سرچشمہ ہے اور اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ المسلم اخو المسلم، دنیا کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کنوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم، لہذا لا یظلمہ، خاص طور پہ معاملہ داری میں کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ معاملات کے باب میں مسلمان ایسا ہوتا ہے جب بھی سامنے والے کا حق دینا ہو اس اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیتا ہے، یا سامنے والے کی حیثیت سے بڑھ کر دیتا ہے، یا تو انصاف کے ساتھ دیتا ہے، اور جب اپنا معاملہ لینا ہو، اپنا حق لینا ہو، بڑھ کر ظلم کر کے زبردستی نہیں لیتا، بلکہ یا تو برابر لیتا ہے یا پھر اپنا تھوڑا نقصان کر کے لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لا یظلمہ، مسلمان ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا ولا یخذلہ، اور نہ ہی تو کسی مسلمان کو مظلومیت کے حال میں دیکھ کر اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا، اور نہ ہی تو مسلمان کسی ظالم کے پنجے استبداد نے کسی مسلمان کو حوالے کرتا ہے۔ لا یخذلہ، مسلمان کبھی بھی سامنے والے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ولا یحقرہ، اور نہ ہی تو مسلمان سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے کہ میری حیثیت اونچی ہے، تیری اوقاتی کیا ہے، میں اونچے خاندان کا ہوں تو نیچے خاندان کا ہے، میں حسین و جمیل ہوں تو بد شکل اور بد صورت ہے، میں اعلیٰ عہدے و منصب کا مالک ہوں، تیرا کوئی نام و نشان نہیں۔ مسلمان کبھی بھی ایسے معاملات کو بنیاد بنا کر سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتا۔
اس لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اعتبار انسان کے دل کا ہوتا ہے، اس کی ظاہری چمک و دمک کا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی کاڑی توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھ کر ہنسنے لگے، حقارت کی لہجے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ان کا بھی مذاق کا معاملہ ہوتا تھا، ازراہ مذاق وہ ہنسنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھتے ہوئے اور خاص طور پر ان کی پتلی پتلی جو پنڈلیاں تھی ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں پر تم ہنس رہے ہو، یاد رکھنا قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ اللہ کے نزدیک ظاہری چمک دمک کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے بسا اوقات سفر کر کر کے تھکنے والا انسان، جس کو بال سنوارنے کا ڈھنگ نہیں، جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، جس کو شکل و صورت سے کوئی مطلب نہیں، جس کو ظاہر پرستی سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسا شخص جس کو لوگوں نے نگاہوں سے گرا کر اسے جوتی پر رکھا ہوا ہو لیکن اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے، اتنا مہنگا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے نام کے اگر کسی معاملے میں قسم کھائے، اللہ کی قسم یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا، اللہ عرش پر سے اس کی قسم کی لاز رکھتا ہے اور معاملے کو ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے قسم کھائی تھی۔ وَلَا يَحْقِرُهُ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، اور یہ حقارت پن یہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے اور تکبر انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اور پھر آخری تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کی تین باتیں بہت قابل احترام والی ہے، ایک انسان کی جان ہے، دوسرا انسان کا مال ہے، اور تیسری ہے انسان کی عزت و آبرو۔ لہٰذا یہ حدیث اتنی عظیم حدیث ہے، مسلمان کے بچوں کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے بوڑھوں کو یاد ہونا چاہیے، تاکہ جب معاشرے میں جئیں، آنکھیں کھولیں، دوسروں سے معاملہ داری کریں، اس حدیث کی روشنی میں معاملہ داری کرے۔ اگر دنیا کے سارے مسلمان اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے لگ جائے، یقین مانے معاشرے کو صالح معاشرے بننے میں دیر نہیں لگتی۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ جو پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سنا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس پیغام پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں، ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنائیں۔ معاشرے میں جتنی خرابیاں، بدعنوانیاں، کرائم اور جرائم پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کو بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں پاکیزہ معاشرہ بنائیں۔ بار الہ ہم سب کو ہندوستان میں امن و امان کی سانسیں لینا نصیب فرمائیں۔ نت نئے جو فتنے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو ان فتنوں کے باوجود امن و سکون کی زندگی عطا فرمائیں۔ بار الہ ہماری حفاظت فرمائیں، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائیں، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اور دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔